بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و پاک خاتم النبیین پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جہنم کی آگ کے بارے میں بات کریں گے کہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی اور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کن لوگوں کو ہوگا۔ میں نے جب جہنم کی آگ کی تیزی کے بارے میں پڑھا تو میرا دل اللہ کے خوف سے لرز گیا اور میرا دل توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے سامعین کو بھی جہنم کی آگ کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امی سے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے ذرا جہنم کی کیفیت بتاؤ۔ جبرائیل امی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کو 1000 سال تک جلایا اور یہاں تک اس کو جلایا کہ اس کی آگ سرخ رنگ کی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 1000 سال تک اس کو تیز کیا یہاں تک کہ اس کی آگ زرد رنگ کی ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا، بھڑکایا اور تیز کیا یہاں تک کہ اس کی آگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گئی۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں اور نہ ہی اس کے انگارے بجھتے ہیں، یعنی 3000 سال تک جہنم کی آگ کو تیز کیا گیا یہاں تک کہ انتہائی تیز ہو گئی۔ جہنم کی اس تیزی کا آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے جبرائیل امی کو مالک جہنم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کچھ آگ ہمارے آدم کے لیے لے کر آؤ تاکہ وہ دنیا میں اس پر کچھ کھانا وغیرہ پکا سکیں۔ جبرائیل امی مالک جہنم کے پاس جہنم میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا تھوڑی سی آگ چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کتنی آگ دے دوں؟ جبرائیل امی نے فرمایا کہ 1 چھوارے کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ 1 چھوارے کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس کی گرمی سے 7 آسمان اور 7 زمین پگھل جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل امی نے فرمایا کہ اچھا، اگر اس میں اس قدر تیزی ہے تو ایسا کرو کہ چھوارے کی 1 گٹھلی کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے اس پر عرض کیا کہ حضرت اگر 1 چھوارے کی گٹھلی کے برابر آپ جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس دنیا میں نہ کبھی بارش کا 1 قطرہ ٹپکے گا اور نہ کبھی زمین سے سبزہ اگے گا۔ اس پر جبرائیل امی نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں دنیا کے لیے کتنی آگ لے لوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا 1 ذرے کے برابر لے لو۔ چنانچہ جبرائیل امی نے جہنم کی آگ کا 1 ذرہ لے لیا اور اس کو 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دیا، بجھایا اور ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد اس کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائے اور دنیا کے سب سے بلند اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھا۔ اس وقت بھی اس میں اتنی گرمی اور اتنی تیزی تھی کہ اس کے 1 ذرے کی گرمی اور تیزی سے وہ مضبوط پہاڑ پگھل گیا اور اس ذرے کا دھواں پتھروں اور لوہے میں جذب ہو گیا۔ پھر وہ ذرہ واپس جہنم میں واپس کر دیا گیا۔ اب دنیا کی جو آگ جس میں 1 منٹ بھی ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ بھی دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ اس 1 ذرے کا دھواں ہے۔ آج وہی آگ ہمارے گھروں میں زیر استعمال ہے جس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، پتھر بھی چونا بن جاتا ہے۔ تو جہنم کیسی ہولناک ہوگی جس کا 1 ذرہ، جس کو 70 مرتبہ پانی میں ٹھنڈا کیا گیا اور پھر وہ واپس بھی کر دیا گیا، تب بھی دنیا کی آگ کا یہ حال ہے کہ کوئی انسان اس کی تاب نہیں رکھتا۔ تو غور کیجئے،
کہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ العیاذ باللہ۔ آپ ان باتوں کو توجہ سے سن لیجئے، یہ کھیل کی باتیں نہیں، یہ تماشے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہنم برحق ہے، اس کی آگ برحق ہے۔ قرآن و حدیث کی جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں جنتی باتیں وہ بالکل سچ ہیں۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو جہنم سے 2 جوتیاں نکال کر پہنا دی جائیں گی۔ وہ خود جہنم میں نہیں ہوگا، صرف اس کے پیروں میں جہنم کی 2 جوتیاں ہوں گی، لیکن ان 2 جوتیوں کی وجہ سے اس کے دماغ کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہانڈی کی طرح پک رہا ہوگا، اور اس کے پکنے اور ابلنے کی آواز آس پاس اس کے پڑوسیوں کو صاف سنائی دے گی۔ العیاذ باللہ۔ اس کی داڑھیں انگارہ بنی ہوئی ہوں گی، اس کے ہونٹ شعلہ بنے ہوئے ہوں گے، اس کے پیٹ کی آنتوں اور قدموں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، اور وہ اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے جہنم کا سب سے زیادہ ہولناک عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ صرف 2 جوتیاں پہنانے کا یہ حال ہے، اور خدا نخواستہ جس کے پیر اور ٹخنے ہی جہنم کے اندر ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور کس کے دونوں ٹخنے جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو سنیے، وہ مسلمان مرد جو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، دکان میں بھی، آفس میں بھی، فیکٹری میں بھی، کارخانے میں بھی، شہر میں بھی، شہر کے باہر بھی، ہر جگہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے دونوں پیر ماں ٹخنوں کے جہنم کے اندر ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے، جس کی احادیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ باتیں بالکل برحق ہیں۔ کب تک ہم اس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کے اندر داخل کرنے والے کام کرتے رہیں گے؟ سوچ لینا چاہیے۔ اور جو شخص سارا ہی جہنم میں داخل ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بھی سیر فرمائی، جہنم کی بھی سیر فرمائی، اسی لیے آپ سے بڑھ کر جہنم سے کوئی ڈرانے والا نہیں، لہٰذا آپ نے اپنی امت کو جہنم سے بہت ڈرایا ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ تمہیں زبردستی کھینچ کھینچ کر جہنم سے بچاتا ہوں، اور تم ہو کہ ہاتھ چھڑا چھڑا کر زبردستی جہنم میں داخل ہو رہے ہو۔ آپ کے جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں کام گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ بھی دوزخ میں لے جانے والا ہے، اور یہ گناہ بھی دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ سب جہنم میں اور دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں، اور باوجود سننے کے اور باوجود جاننے کے ہمارے جوں تک نہیں رینگتی، اور پھر دیدہ دانستہ کبائر پہ کبائر کا ارتکاب کیے چلے جا رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ فعل حرام ہے، معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے، معلوم ہے کہ یہ خلاف شرع ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم کا عذاب خوفناک ہے، لیکن ماحول کی خاطر، دوستوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، بہن بھائیوں کی خاطر، احباب کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنے والے کام گوارا ہیں۔ سو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ زندگانی ختم ہونے والی ہے، نہ جانے کس وقت موت واقع ہو جائے، اس لیے ہوش میں آ جانا چاہیے، اور اللہ پاک کو ناراض رکھنا بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ پاک کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، اور ان کی ناراضگی گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آتی ہیں، اور ان کی رضامندی فرائض و واجبات وغیرہ کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب یہ تہیہ کر لیں کہ ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ پاک ضرور ہم پر اپنا کرم فرمائے، اور اپنے فضل سے ہم کو دوزخ سے آزاد فرمائے، اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔